مہنگائی کی چکی میں پستے عوام کے لیے بری خبر یہ ہے کہ گیس صارفین پر 310 ارب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری کر لی گئی ہے، اور گھریلو صارفین کے لیے گیس 112%، سی این جی سیکٹر کے لیے 32%، جبکہ کمرشل صنعتوں اور پاور سیکٹر کے لیے بھی گیس 100% تک مہنگی کر دی گئی ہے۔ لیکن ستیب یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ڈیسیجنز لیے گئے ہیں اور عوام پہ جو مہنگائی کا ایک دم بم گرایا بھی گیا ہے، تو کیا ان ڈیسیجن سے حکومت کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا حکومت نے وہ پہلے کمٹمنٹس جو آئی ایم ایف کے ساتھ کی تھی وہ اس طریقے سے پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں؟ کیا اس سے ہمارے آگے آنے والے دنوں میں کہیں نہ کہیں حالات بہتر ہوں گے، کچھ چیزیں بہتر ہوں گی؟ پھر جیسے ابھی بات بھی ہوئی تھی کہ ابھی جیسے اگر مہنگائی جیسے ہمیں مرغی مہنگی مل رہی ہے، لیکن کچھ فیصلے اگر بر وقت لے لیے گئے تو آنے والے دنوں میں چیزیں سستی ہو جائیں گی، تو ان کا تعین کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیٹس سی، لیکن یہ کہ امکانات نظر نہیں آتے۔ اگر ہم ٹریک ریکارڈ کی بات کریں اور ماضی کے تجربات کی بات کریں تو شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا جان لیتے ہیں۔ بتائیے گا کہ اوور آل اگر اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے تو کس طرح سے مہنگا کیا گیا ہے گیس کو؟ جی، جس دن سے آئی ایم ایف پاکستان آیا تھا 31 جنوری سے، اس وقت سے ہر بندے سے ہماری جو ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، وہ یہی کہتا تھا کہ آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو، اور یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ چاروں اطراف سے جو ہے وہ عوام کے اوپر مہنگائی کا طوفان بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے جو ہے ہم ڈالر کا فلوٹ ایکسچینج ریٹ دیکھ رہے ہیں فلوٹنگ، اس کے بعد جو ہے بجلی مہنگی کرنے کے لیے جو سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان تھا وہ اپروو کیا گیا۔ 36 ارب روپے کا کل جو ہے وہ 1 روپیہ سرچارج ہر یونٹ کے اوپر عائد کیا گیا ہے، اور اس کے بعد 310 ارب روپے کی گیس مہنگی کرنے کے لیے پورا کا پورا پلان اپروو کیا گیا ہے، جس میں جو گھریلو صارفین ہیں ان کے لیے 112% گیس مہنگی ہوگی۔ اسی طرح جو انڈسٹریل اور کمرشل صارفین ہیں ان کے لیے گیس مہنگی ہوگی، جو کہ اس مہنگائی کے اوپر فیول آن فائر کرے گی۔ ساتھ ساتھ جو ہے آج کیبنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ 170 ارب روپے کے ٹیکسز لگانے کے لیے منی بجٹ لانے کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، اس کا ڈرافٹ بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم گیس کے ریٹ کی بات کریں تو جتنے بھی صارفین ہیں، صرف جو چھوٹے صارفین ہیں اور تندور کے اوپر جو کنیکشن ہے ان کے لیے گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا، تاہم جو بلک صارفین ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے 112% گیس کے ریٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح جو سی این جی سیکٹر ہے اس کے لیے 1371 سے بڑھا کر سی این جی کا ریٹ 1805 کیا جا رہا ہے۔ سیمنٹ کے لیے 1277 سے بڑھا کر 1500 روپے MMBTU کیا جا رہا ہے۔ جو کمرشل صارفین ہیں جس میں ہوٹلز وغیرہ شامل ہوتے ہیں ان کے لیے 1283 سے بڑھا کر 1605 روپے کیا جا رہا ہے، جبکہ جو بلک صارفین ہیں جس میں گھریلو صارفین بھی آتے ہیں 780 سے بڑھا کر 1600 روپے کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو ہمارا ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کے لیے گیس کی قیمت جو ہے وہ 819 سے بڑھا کر 1100 روپے کی جا رہی ہے۔ تو ہمارے جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ اور باقی ایکسپورٹ ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوں گی۔ جو ہمارے بجلی کے کارخانے ہیں جو گیس کے اوپر چلتے ہیں ان کے لیے ریٹ میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ جو کھاد کارخانے ہیں ان کے لیے گیس کے ریٹ میں اضافہ کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ جو ہماری انڈسٹری جس کو ہم نان ایکسپورٹڈ انڈسٹری کہتے ہیں اس کے لیے 1054 سے بڑھا کر 1200 روپے جو ہے وہ MMBTU کیا جا رہا ہے۔ تو ملٹی پلائر افیکٹ جو ہے ہمیں انفلیشن کے اوپر نظر آئیں گے۔ اور اب اگر جو چاروں طرف سے میں نے آپ سے کہا کہ ڈالر کا فلوٹنگ ریٹ، ایکسچینج ریٹ، اس کے بعد بجلی، اب گیس، اور اس کے بعد جو منی بجٹ آئے گا، یہ چاروں طرف سے عوام کو جو ہے وہ مشکلات میں اضافہ کرے گا۔ مئی 1973 کے بعد پاکستان میں آج 49 سال کے بعد ہائیسٹ انفلیشن ریٹ ہے۔ جی بالکل جی، بہت بہت شکریہ جی۔ ہمارے نمائندے شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انفلیشن کا جو ریٹ ہے 27% سے بھی اب یہ بڑھ گیا ہوا ہے۔ ایک وہ بھٹو ٹائم کہہ رہے ہیں کہ چیز کا تو خیر کس طریقے سے اب آنے والے دنوں میں کیا کچھ مزید سختیاں ہوں گی؟ یہ آئی ایم ایف کا جو یہاں پہ چکر لگا تھا اس چکر کے بعد عوام کو کتنے چکر آئیں گے؟ ماہر معیشت ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد سلیری صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، باخبر سویرا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ مہنگائی کے ٹیکے پہ ٹیکے عوام کو لگ رہے ہیں، یہ مجھے بتائیں ان ٹیکوں کا آگے جا کے کچھ افاقہ بھی ہوگا یا پھر بس ہم نم ہو جائیں؟ دیکھیے، یہ جو ملک کی اکانومی ہے اس کے لیے آئی ایم ایف کا پروگرام بہت ضروری تھا۔ اس کو اگر ہم گریجولی کر رہے ہوتے پچھلے 5-6 ماہ میں یہ تمام اقدامات اب یکمشت لینے پڑ رہے ہیں تو شاید اس کے جو نیگیٹو امپیکٹ لوگوں کو فیل ہو رہے ہیں وہ کچھ کم ہوتے۔ پچھلے 5-6 ماہ میں چونکہ اس پہ ایک بالکل کام جو ہے وہ روک دیا گیا تھا، اور اب جب ڈیفالٹ کا خطرہ بڑھ رہا تھا تو ظاہر ہے کہ حکومت کو یکمشت سارے اقدامات لینے پڑے، جس کی وجہ سے نہ صرف روپے کی ڈپریسیشن بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انرجی کی پرائسز جو ہیں وہ بھی بیک ڈیٹڈ، ان میں اضافہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، یعنی یہ وہ اضافہ ہے جو کہ پہلے ہو جانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں، جیسے ہم نے کہا کہ جیسے 4-5 مہینے میں فیصلے لیے، اس میں ہم دیکھ رہے تھے ان 4-5 مہینے میں جو اسحاق ڈار صاحب وہ کہتے تھے آئی ڈونٹ کیئر،
وہ بتائیں کہ وہ آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کی اپنی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کا یہ کانفیڈنس کس وجہ سے تھا کہ اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں آئی ایم ایف کی شرطیں نہیں مانوں گا, میں یہ نہیں کروں گا, میں اپنے عوام پہ دباؤ نہیں ڈالوں گا, لیکن پھر سب کچھ وہ کیا نا جو کرنا تھا, جس کا ڈر تھا, تو اتنے کیوں وہ کانفیڈنٹ چل رہے تھے؟ دیکھیے اسد عمر صاحب کو پی ٹی آئی کے پہلے جو دور حکومت تھا پہلے سال میں دوست ممالک کی طرف سے چائنا اور سعودی عرب, یو اے ای, قطر, ان سے کچھ رول اوورز اور کچھ ڈپازٹس مل گئے تھے. یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان کو اس وقت بھی کچھ بائی لیٹرل سورسز سے ڈپازٹ مل جائیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ اس وقت پوری دنیا میں ان سے پاکستان ہی نہیں, ایجپٹ جو ہے, ایجپٹ بھی بائی لیٹرل ڈونرز پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن سعودی عرب نے ایجپٹ کو بھی جواب دے دیا. تو وہ جو ڈیووس میں سعودی فائنانس منسٹر نے بڑا کھل کے کہہ دیا تھا کہ اب ان کے ٹیکس پیئر جو لوگوں کا پیسہ ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ ڈول آؤٹ کریں, اور ممالک جو ہیں ان کو اپنی ریفارم پہلے لے کے آنا ہوگی اگر ان سے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو وہ ایک بہت کلیئر میسج تھا پاکستان, ایجپٹ اور اس طرح کے دوسرے ممالک کے لیے کہ اگر ان کو کسی قسم کا کوئی بائی لیٹرل کریڈٹ چاہیے تو ان کو آئی ایم ایف ڈسپلن میں ہونا. اب دوسری بات یہ ہے عابد صاحب کہ ایک چیز یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ مائکرو مینج کرتے ہیں چیزیں آ کے, اور دوسرا اس چیز پر نظر رکھتے ہیں کہ جو ہم سے پیسے لے رہا ہے وہ ہمیں کیا واپس کرنے کی پوزیشن میں ہوگا, اور واپس کرنے کی پوزیشن میں اس طرح کہ جب تک وہ اپنے ریفارمز کرے, اپنے بتا سکے کہ وہ کس طریقے سے پیمنٹ کے آپشنز ڈیولپ کر رہا ہے. تو ظاہر ہے دوسرے ملک پھر اسی کی طرف دیکھیں گے. ظاہر ہے کیونکہ وہ آئی ایم ایف ڈسپلن میں آنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلا رہے ہوں گے, آپ اپنے ریونیو بڑھا رہے ہوں گے, ایکسپینڈیچر کم کر رہے ہوں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کوئی بھی آپ کو, اگر ہم اپنا عام زندگی میں بھی کہیں سے لینڈنگ کرتے ہیں تو جو ہمارا لینڈر ہے وہ ایک دفعہ وہ دیکھتا ہے کہ جی ہماری کیا پاسبلٹی کیا ہے اس قرض کے واپس کرنے کی, اور اسی حساب سے بینک ہمیں لون دیتے ہیں. تو ایگزیکٹلی یہی کچھ آئی ایم ایف میں ہے, لیکن صرف جو اس وقت ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس اب ٹائم تھوڑا ہے, یہی ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ ہے جس میں کہ 170 ارب کے جو ٹیکسز کا منی بجٹ ہے وہ بھی ہوپ فلی آرڈیننس کے ذریعے اب پاس ہو جائے گا, اس کے بعد اس کو پارلیمنٹ میں اپروو کروا لیا جائے گا. اور ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے اس منی بجٹ کا, کیونکہ ہم نام سنتے نا تو ہماری اور جان نکل جاتی ہے کہ پتہ نہیں منی بجٹ آیا تو اور زیادہ جو ہے وہ مہنگائی ہو جائے گی, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں اس منی بجٹ سے؟ دیکھیے 6% تو مہنگائی مزید بڑھے گی, یہ جو ٹیکسز ہے جی ایس ٹی, حال دو کس کو ہم کہہ رہے ہیں 17 سے 18% ہو جائے گا, لیکن اگر آپ پرسنٹیج پوائنٹ میں دیکھیں تو بیسیکلی یہ 6% کا اضافہ بنتا ہے. تو یہ جی ایس ٹی جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے یہ تو ہر چیز پہ لگے گا. تو پہلے جو شرح 17% تھی وہ اب 18% ہو رہی ہوگی. ابھی جو کرنسی ڈیپریسیشن ہے اس کا امپیکٹ بھی مہینے تک آئے گا, جو ایک میسڈ ڈیپریسیشن ہوئی ہے. یہ کم از کم جو یہ والا سال ہے 2023 والا, اور شاید 2024 میں بھی کچھ عرصہ یہ مہنگائی کا آفٹر افیکٹس جو ہیں یہ تو رہیں گے. لیکن اگر ہم اس پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو شاید تھوڑا سمت ہماری قبلہ درست ہو جائے, کیونکہ جو ہمارے موجودہ حالات ہے جس طرح سے ہم خرچ کر رہے ہیں اور اپنا ریونیو نہیں حاصل کر پا رہے وہ بھی تو انسسٹینیبل ہے. بالکل صحیح بات. چلیں بہت شکریہ جی. ماہر معیشت ڈاکٹر عابد سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے یہ ویسے چلایا جائے جیسے کمٹ کیا گیا تو ہو سکتا ہے آگے آنے والے دنوں میں کچھ بہتری ہو جائے. سخت ہوں گے دن لیکن دیکھیں